آتا ہے، لیکن انسانوں نے، اس انسان نے فلاں کی زمین کو دبا کے رکھا، اس انسان نے فلاں کی زمین کو ہڑپ کے رکھا۔ انسان سامنے تو بڑا متقی اور پرہیزگار نظر آتا ہے، لیکن جب پیچھے کا معاملہ دیکھا جائے تو پتا چلا وراثت میں اپنی بیٹی اور اپنی بہن کی زمین کو دبا کر کے بیٹھا ہے۔ جب وہ سامنے کے معاملات میں کچھ اور نظر آتا ہے، جب پیچھے کے معاملات میں دیکھا جاتا ہے تو بڑا حرامی ہے، بڑا انسان ایسا ہے کہ انسان کے ڈکیتی ڈالتا ہو، چوری کرتا ہو، اولے سے باز ہو، لیکن عوام الناس کو دکھانے کے لیے، لوگوں کو دکھانے کے لیے بڑا متقی نظر آتا ہو، بڑا پرہیزگار نظر آتا ہو۔ اس لیے عمر رضی اللہ تعالیٰ عنہ نے اعوذ باللہ من السمیع العلیم من الشیطان الرجیم، بسم اللہ الرحمن الرحیم، وما ارسلناک الا رحمتا للعالمین، وقال النبی صلی اللہ علیہ وسلم، من غشنا فلیس منا۔ حاضرین جمعہ، بزرگان دین، نوجوان ساتھیوں، آج کے اس رمضان المبارک کے مہینے میں رب العالمین نے ہمیں پہلا خطبہ جمعہ نصیب فرمایا۔ رب العالمین سے دعا ہے، رب العالمین تو ہمارے آنے اور ٹوٹے پھوٹے روزوں کو قبول فرمائے۔ رب العالمین، ہم تم سے فریاد کرتے ہیں کہ رب العالمین تو ہمارے روزوں کے اندر جو کمی ہے ان کو بخش کر کے ان کو اعلیٰ درجہ مقام عطا فرما۔ حضرات، رمضان مبارک کے آج اس خطبہ جمعہ میں موضوع خطابت ہے رمضان المبارک میں عبادت کے ساتھ ساتھ اپنی اصلاح کریں۔ حضرات، جیسے ہی رمضان المبارک کا چاند نظر آتا ہے، مسلمان ذوق در ذوق مسجدوں کی طرف گامزن ہوتا ہے، تراویح کا اہتمام کرتا ہے، نمازوں کا اہتمام کرنے لگتا ہے، لیکن اپنی اصلاح نہیں کرتا کہ ہمیں روزوں کے ساتھ ساتھ، عبادت کے ساتھ ساتھ، تراویح کے ساتھ ساتھ، قیام اللیل کے ساتھ ساتھ اپنی اصلاح کیسے کریں، اپنے عمل کو کیسے سدھاریں، یہ انسان نہیں جانتا۔ انسان جانتا ہے رمضان مبارک کا چاند نظر آنے کے بعد تراویح پڑھنا جانتا ہے، قرآن کریم کی تلاوت کرنا جانتا ہے، انسان جانتا ہے کہ روزہ رکھنا ہے، انسان جانتا ہے کھانے پینے سے گریز کرنا ہے، کھانے اور پینے سے اجتناب کرنا ہے، انسان جانتا ہے بھوکا رہنا ہے، صرف اتنا ہی جانتا ہے۔ اس کے علاوہ اور انسان کچھ نہیں جانتا کہ روزے کے اندر کن چیزوں سے اجتناب کرنا چاہیے، کن کن برے افعال سے بچنا چاہیے۔ انسان صرف کھا لیتا ہے اور پی لیتا ہے، اسی کو چھوڑ کر کے انسان رمضان کو سمجھتا ہے کہ انہیں کو بس ترک کر دیا جائے ہمارا روزہ مکمل ہو جائے گا۔ حضرات، ہمیں روزے کے ساتھ ساتھ اپنی بھی اصلاح کرنا ضروری ہوگی۔ آپ کسی بھی معاملے میں دیکھیں، آپ کھانے پینے کے معاملات میں دیکھیں، آپ رہن سہن کے معاملات میں دیکھیں، آپ اتار اور چڑھاؤ کے معاملات میں دیکھیں، آپ خرید و فروخت کے معاملات میں دیکھیں، آپ حلال و حرام کے تمیز کے طریقے میں دیکھیں کہ آپ کس انداز سے اپنے روزوں کو قبول کروا رہے ہیں یا نہیں کروا رہے ہیں۔ آپ دیکھیں کہ نبی اکرم صلی اللہ علیہ وسلم کے دور میں کہ نبی علیہ السلام کا یہ عالم ہوا کرتا تھا کہ آپ عبادت بھی کرتے تھے تو اتنی اچھی طریقے سے کرتے تھے کہ رب العالمین بھی آپ کو دیکھتا تھا تو رب العالمین بھی افسوس میں پڑ جاتا تھا کہ اللہ کے نبی صلی اللہ علیہ وسلم کا قیام اللیل کا یعنی تراویح کا یہ عالم ہوا کرتا تھا کہ آپ تراویح کی نماز پڑھا کرتے تھے،
اس انداز سے اور اس سکون کے ساتھ پڑھا کرتے تھے کہ اللہ کے نبی صلی اللہ علیہ وسلم سورہ بقرہ سے شروع کرتے تھے اور سورہ توبہ تک ختم کرتے تھے. یہ نبی کا وتیرہ تھا. اما عائشہ صدیقہ رضی اللہ تعالیٰ عنہ فرماتی ہیں کہ اللہ کے نبی صلی اللہ علیہ وسلم سے میں کہا اے حبیب آپ تو اتنے پیارے حبیب ہیں کہ اللہ پاک نے آپ کے تمام سابقہ گناہ کو معاف فرما دیا اور اگلے گناہوں کو بھی معاف کرا دیا. آپ اتنا رب العالمین کی عبادت میں، آپ رب العالمین کے سجدے میں اتنا زیادہ گرتے ہیں، آپ رب العالمین کے سامنے اتنا روتے ہیں، اتنا گڑ گڑاتے ہیں کہ آپ کے پیروں میں ورم آ جایا کرتا تھا. اللہ کے رسول روتے ہیں اور کہتے ہیں عائشہ عبدن شکورہ کہ میں رب العالمین کا شکر گزار بندہ نہ بنوں. اے عائشہ رب العالمین نے میرے تمام گناہوں کو معاف کر دیا، آگے کے گناہوں کو معاف کر دیا، پیچھے کے گناہوں کو معاف کر دیا کہ میں اللہ رب العالمین کا شکر گزار بندہ نہ بنوں. فرمایا افلا عبدن شکورا کہ میں شکر گزار بندہ نہ بنوں کہ رب العالمین نے مجھے تو معاف تو کر دیا لیکن رب العالمین کا شکر ادا نہ کروں. وہ مسلمان جو آج صلاۃ تراویح پڑھ کر کے یعلمون تعلمون کر کے ذوق در ذوق کر کے اپنے سجدے کو زمین پر خم کرتا ہے، پھر اٹھاتا ہے، پھر پٹکتا ہے، پھر اٹھاتا ہے، پھر پٹکتا ہے، یہ نبی اکرم صلی اللہ علیہ وسلم کا وتیرہ نہیں تھا. وتیرہ تھا تو اللہ کے نبی صلی اللہ علیہ وسلم کا یہ وتیرہ تھا کہ آپ اطمینان قلب کے ساتھ، سکون کے ساتھ تراویح کا اہتمام کیا کرتے تھے. آپ اس طرح نہیں کہیں پر یعلمون پڑھا جا رہا ہو، کہیں پر تعلمون پڑھا جا رہا ہو، ہمارے ذہن میں یہ نشین نہیں ہوتا. لیکن اللہ کے نبی صلی اللہ علیہ وسلم کا یہ طرز عمل نہیں تھا، صحابہ کرام کا یہ طرز عمل نہیں تھا. کیا اما عائشہ فرماتی ہے جیسے کہ میں نے آپ کو بتایا کہ اللہ کے نبی جب تراویح کا اہتمام کرتے تھے، بعض احادیث میں آتا ہے جتنا لمبا آپ کا قیام رہتا تھا اتنا لمبا آپ کا رکوع رہتا تھا، اتنا لمبا آپ کا سجدہ رہا کرتا تھا. آپ سوچے یہاں پر تو اٹھا بیٹھ ہوتی ہے، یہاں پر پٹک پٹک کر کے ہم سجدے کرتے ہیں. یہ صحابہ کرام کا طرز عمل اور رسول اکرم صلی اللہ علیہ وسلم کا طرز عمل نہیں تھا. یہاں پر مسلمانوں کو اپنی زیادہ سے زیادہ اصلاح کرنے کی سخت ضرورت ہے کہ مسلمان سجدہ کریں تو رب العالمین کے لیے کرے، اس انداز سے کرے کہ رب العالمین ہم کو دیکھ رہا ہو اور یا ہم اپنے رب کو دیکھ رہے ہوں. اگر یہ خیال نہ کر سکے تو اتنا خیال کرے کہ رب العالمین ہمارے اٹھنے اور بیٹھنے کو دیکھ رہا ہے کہ ہم سجدے کے اندر کیا کر رہے ہیں، سجدے کے اندر کس کو یاد کر رہے ہیں، سجدے کے اندر کس چیز کو ہم رب العالمین کا ورد کر رہے ہیں یا نہیں کر رہے ہیں. ان تمام معاملات کو رب العالمین دیکھتا ہے اور فرمایا کہ اسی طرح تم اپنی اصلاح معاشرے کے اندر کرو، اس انداز سے معاشرے کے اندر کرو کہ لوگ ایک دوسرے سے خوش ہوں. اس انداز سے کہیں پر خرید و فروخت کا معاملہ ہو تو اللہ کے نبی صلی اللہ علیہ وسلم صحابہ کو نصیحت کرتے کہ صحابہ سے کہتے اے میرے پیارے صحابہ آپ معاشرے کے اندر اس طرح سے اصلاح کریں، اس طرح کو اصلاح کو انجام دے کہ اللہ کے نبی صلی اللہ علیہ وسلم ایک دفعہ مارکیٹ کے اندر جا رہے تھے، بازار کے اندر جا رہے تھے تو آپ نے دیکھا کہیں پر غلہ فروخت ہو رہا تھا تو اللہ کے رسول صلی اللہ علیہ وسلم بعض روایات میں آتا ہے کہ آپ کو خدشہ ہوا، ایک روایت میں آتا ہے کہ اللہ رب العالمین نے آپ کو وحی کے ذریعے آپ کو بتایا کہ یہ آدمی دھوکہ دھڑی کر رہا ہے، یہ آدمی دھوکے سے اپنا سامان خرید و فروخت کر رہا ہے. تو اللہ کے رسول صلی اللہ علیہ وسلم حضرت ابو ہریرہ رضی اللہ تعالیٰ عنہ روایت کرتے ہیں، فرماتے ہیں کہ رسول اکرم صلی اللہ علیہ وسلم اس گلے کے پاس گئے اور آپ نے کہا کہ ایک آدمی بیچ رہا تھا یبیع طعاما فدخل یدہ، کہ اللہ کے رسول صلی اللہ علیہ وسلم نے اس بورے کے اندر، اس گلے کے اندر، اس اناج کے اندر اپنا ہاتھ ڈالا تو دیکھا کہ اوپر سے اناج خشک ہے اور اندر سے گیلا ہے. اللہ کے رسول صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا یہ فلیس منا من غشنا فلیس منا، کہ دھوکہ دینا، جو مسلمان کو دھوکہ دے
या किसी इंसान को धोखा दे, फलैस मिन्ना, वो हम में से नहीं है। आज अपने हम ताजिरों को देख लें, खरीदो फरोख्त करने वालों को देख लें कि अल्लाह के नबी ने वहीं पर इस्लाह फरमाई, कहा कि जहां पर तुम खुश्क अनाज को तुमने ऊपर करके रखा है और गीले अनाज को तुमने बोरे के नीचे तबके में रखा है कि तुम इससे तुम मुनाफा कमा सकते हो, आने वाला समझेगा कि अच्छा है। जब वजन करोगे तो वो भारी होगा और उस सामने वाले ग्राहक का मामला कम हो जाएगा, यानी जब वो अनाज सूख जाएगा तो उसका गल्ला कम हो जाएगा। तो अल्लाह के रसूल सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम ने फरमाया, मन गस्सना फलैस मिन्ना, कि धोखा देना, जो धोखा इंसान देता है, फलैस मिन्ना, वो हम में से नहीं है। आज के ताजिरों पर नजर डाली जाए, अगर फलों को बेचेंगे तो सामने अच्छे अच्छे और छांट करके उनको सजावट के लिए रखेंगे। जब ग्राहक सामान लेता है, फ्रूट लेता है, फल लेता है, तो इंसान ऐसा करता है कि सामने रखे हुए को दिखाने के लिए, और जो उसके पीछे रखा है सड़े हुए को, गले हुए को इंसान खड़ा रहता है, उसको पता तक नहीं रहता कि वो गले और सड़े फलों को पन्नी के अंदर रख देता है, पॉलिथीन के अंदर सेव कर देता है। ये मुसलमान जो सिर्फ अपने लिए नहीं, और फरमाया अल्लाह के रसूल सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम ने, वल मकरू व अहलिकुन नार, कि ये उसके लिए धोखा देना, मकरो फरेब करना, इसके लिए 22 से आदाब है, 22 से जहन्नम में ले जाने का सबब है। अल्लाह के रसूल सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम ने इस तरह से ताजिरों की आप सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम ने फरमाई कि धोखा देना मुसलमानों का सेवा नहीं है, धोखा देना ईमान वालों और मुत्तकियों का सेवा नहीं है। फरमाया, या अय्युहल्लज़ीना आमनू कुतिबा अलैकुम सियाम कमा कुतिबा अलल्लज़ीना मिन क़ब्लिकुम लअल्लकुम तत्तक़ून, कि हमने रोजे इसलिए मुसल्लत किए और तुमसे पहले वाली कौमों के लिए इसलिए नाजिल फरमाए लअल्लकुम तत्तक़ून, कि ताकि तुम तकवा वाले बन जाओ, परहेजगार वाले बन जाओ। अब उन ताजिरों से ये सवाल करना चाहता हूँ कि तुम फलों को तो बेचते हो, लेकिन तुम्हारा तकवा कहाँ गया, तुम्हारी परहेजगारी कहाँ चली गई, जो अवाम को धोखा देने के लिए, अवामों को बहकाने के लिए इस तरह से खराब सब्जियां, खराब फले और खराब माल को लोगों को बे और शिरा के नाम पर आप उनको खरीदो फरोख्त के जरिए उनको बेचते हैं। अल्लाह के रसूल ने फरमाया, ये उसके लिए 22 से जहन्नम है, यानी उसको जहन्नम में ले जाने वाला रास्ता है। अल्लाह के रसूल ने इन हदीस के जरिए उनको आरास्ता बेरास्ता और उनको डराया और धमकाया। मुसलमान अज़्म मुसम्मम करके इन तमाम कामों को तर्क करके इस अंदाज से मुत्तकी और परहेजगार बन जाए जिस तरह रब्बुल आलमीन ने हमको मुत्तकी और परहेजगार बनने का हुक्म फरमाया। और अल्लाह के रसूल सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम ने इसी तरह अपनी इस्लाह के खातिर मुसलमानों से कहा, मुसलमानों जब तुम मस्जिदों के अंदर जाओ क़यामुल लैल का तुम एहतमाम करो। अल्लाह के रसूल सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम फरमाया कि अपने पड़ोसियों का भी ख्याल रखो। अल्लाह के रसूल सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम ने फरमाया कि उनका एहतमाम इस अंदाज से करो, वो नमाजी है या बेनमाजी, वो ज़काती है या नहीं, वो सदका और खैरात करता है या नहीं करता। हजरत उमर फारूक रज़ियल्लाहु ताला अन्हु फरमाते हैं कि आपकी मुठभेड़ एक ऐसे सहाबी से होती है जो बहुत मुत्तकी होता है। और अल्लाह हजरत उमर बिन खत्ताब रज़ियल्लाहु ताला अन्हु ने उनसे पूछा कि आदमी कौन है। आपको बताया कि उस आदमी तो इतना है जो क़यामुल लैल का और जो क़व्वामुल लैल है और जो सव्वामुल लैल है, यानी रातों को तो इबादत करता है और दिन को रोजा रखता है। हजरत उमर बिन खत्ताब रज़ियल्लाहु ताला अन्हु ने पूछा कि वो आदमी कैसा है। आपको फिर बताया जाता है वो क़व्वामुल लैल, वो सव्वामुल लैल है। फिर आपने पूछा, आप उसके बारे में नहीं जानते, उसका मामला कैसा है, बताना ये चाहते हैं कि आपके पड़ोसी का मामला कैसा है, आप उसके साथ रहें या नहीं रहें, उसका रवैया कैसा है, उसका अमल कैसा है। आपको इस अंदाज से उनके बारे में पूछना था। लेकिन वो आदमी इतना हरीस, लालची और बदखुद इंसान था। फरमाया कि आप उसके बारे में नहीं जानते, आप उसके बारे में नहीं जानते।
آپ حضرت عمر بن خطاب رضی اللہ تعالیٰ عنہ نے ان کے بارے میں بتایا وہ فلاں ایسا ہے. آپ کو پتا چلا کہ ہمیں اس بات سے یہ بھی پتا چلتا ہے کہ ہمیں اپنے پڑوسیوں کے حقوق کو اور ان کے ادوار و اطوار کو بھی جاننا ہوگا، ان کے اعمال اور رویے کو بھی جاننا ہوگا، ان کے ہمیں چال چلن سے آراستہ اور پیراستہ ہونا پڑے گا کہ انسان کیسا ہے، کس مزاج کا ہے، کس طریقے کا ہے. ہمیں تو پتا تو چلے کہ جس طرح آدمی سامنے تو نمازی نظر آتا ہے، سامنے تو انسان روزے دار نظر آتا ہے، سامنے تو انسان بڑا متقی اور پرہیزگار نظر آتا ہے، سامنے تو انسان قیام اللیل اور صوم و صلاۃ کا پابند نظر آتا ہے، لیکن اس کا بیک گراؤنڈ دیکھا جائے، اس کا پیچھے کا معاملہ دیکھا جائے، اتنا گھٹیا، اتنا انسان، یعنی ہر انسان اس کام کو انجام دیتا ہو، کہیں پر انسان حرام کاری کو انجام دیتا ہو، کہیں پر انسان حلال و حرام کے تمیز اور تفرق کو بھول جاتا ہو، کہیں پر انسان حقوق الوالدین کو بھول جاتا ہو. سامنے تو نمازی نظر آتا ہے لیکن ماں باپ کے کہنے کو نہیں مانتا، سامنے تو انسان روزے دار نظر آتا ہے لیکن پڑوسی اس سے خوش نہیں ہے، پڑوسی اس کے اعمال سے خوش نہیں ہے، لیکن سامنے تو انسان متقی نظر آتا ہے لیکن اس انسان نے فلاں کی زمین کو دبا کے رکھا، اس انسان نے فلاں کی زمین کو حرام کے رکھا. انسان سامنے تو بڑا متقی اور پرہیزگار نظر آتا ہے لیکن جب پیچھے کا معاملہ دیکھا جائے تو پتا چلا وراثت میں اپنی بیٹی اور اپنی بہن کی زمین کو دبا کر کے بیٹھا ہے. جب وہ سامنے کے معاملات میں کچھ اور نظر آتا ہے، جب پیچھے کے معاملات میں دیکھا جاتا ہے تو بڑا حرامی ہے، بڑا انسان ایسا ہے کہ انسان کے ڈکیتی ڈالتا ہو، چوری کرتا ہو، اولے سے باز ہو، لیکن عوام الناس کو دکھانے کے لیے، لوگوں کو دکھانے کے لیے بڑا متقی نظر آتا ہو، بڑا پرہیزگار نظر آتا ہو. اس لیے عمر رضی اللہ تعالیٰ عنہ نے فرمایا کہ صحابہ کرام اور عمر رضی اللہ تعالیٰ عنہ کے ساتھی جواب دیتے ہیں، وہ قوام اللیل ہے، وہ صوم و صلاۃ کا پابند ہے. تو آپ نے فرمایا آپ اس کے رویے سے واقف نہیں ہیں، آپ اس کے ادوار اخلاق و آداب سے واقف نہیں ہیں، آپ کو واقف ہونا پڑے گا. اسی لیے ہمیں اپنے پڑوسیوں کے رویے سے بھی واقف ہونا پڑے گا. سامنے کچھ اور نظر آئے، پیچھے کچھ اور نظر آئے، یہ اللہ کے نبی صلی اللہ علیہ وسلم نے اور ہمیں اس طریقے سے اپنی اصلاح اور اپنے پڑوسیوں کی اصلاح کرنے کی نصیحت فرمائی حضرات، اور اپنی اصلاح کے خاطر ہمیں یہ پیغام دیا کہ جس طرح ہم رمضان کے مہینے میں صوم و صلاۃ اور تراویح کا اہتمام کرتے ہیں، اسی طرح ہمیں ہر وقت میں، ہر لمحے میں، ہر دور میں، ہر مصیبت میں، ہر پریشانی میں صرف اللہ رب العالمین کو یاد کرنا ہوگا اور اسی کی عبادت کرنا ہوگی، اسی کے سامنے ہمیں ہر وقت سجدہ ریز ہونا پڑے گا. لیکن مسلمانوں کو دیکھا جاتا ہے صرف رمضان کے مہینے میں نمازوں کا اہتمام کرتا ہے، رمضان کے مہینے میں صرف روزوں کا اہتمام کرتا ہے، لیکن جس طریقے سے رمضان کا چاند نظر آتا ہے اسی انداز سے مسلمانوں کا سیلاب مسجدوں کی طرف زود در زوق نظر آتا ہے، اسی وقت مسلمان اس انداز سے مسجدوں کی طرف نظر آتا ہے. لگتا ہے کہ بڑے متقی ہیں، بڑے پرہیزگار ہیں، بڑے عبادت گزار ہیں، لیکن جس انداز سے عید کا چاند نظر آتا ہے اسی طرح مسلمان اس رمضان کے مہینے سے شیطان کی طرح آزاد ہو جاتے ہیں. مسجد ویران، صلاۃ فجر میں نمازی نہیں، صلاۃ ظہر میں نمازی نہیں، کسی وقت میں نمازی نہیں، صرف نمازی بنے تو رمضان کے لیے بنے. میرے بھائیوں، اللہ رب العالمین کو ایسی عبادت کی کوئی ضرورت نہیں ہے. ہم عزم مصمم کر کے یہ پیغام اللہ رب العالمین سے عہد و پیمان لیں کہ رب العالمین جو سابقہ ہم سے نمازیں چھوٹی، سابقہ میں جو ہم سے گناہ ہوئے، ہم ان کی معافی مانگتے ہیں اور معافی مانگنے کے بعد رب العالمین سے یہ عہد و پیمان لیں، رب العالمین یہ رمضان کا مہینہ تمہیں ہمیں عنایت فرمایا، لیکن آج کے بعد ہم سے کوئی نماز نہیں چھوٹے گی، آج کے بعد ہم سے کوئی نماز ترک نہیں ہوگی. یہ رب العالمین سے ہمیں عہد و پیمان لینا ہوگا، یہ رب العالمین سے ہمیں بالکل پکی اور سچی توبہ کر کے رب العالمین کے عبادت کے فریضے کو انجام دینا ہوگا. لیکن مسلمان وہی مسلمان جو کہتے ہیں ہم اس طرح پریشان ہیں، اس طرح پریشان ہیں. مسلمانوں آپ پریشان نہیں ہیں، جب آپ کا وقت پڑتا ہے تو مسجدوں کی طرف
طرف آتے ہیں, مسجدوں کا رخ کرتے ہیں, لیکن جس طرح عید کا چاند نظر آتا ہے, مسجدیں ویران, مسجدیں خالی, مسجدیں یہ میرے بھائیوں یہی وجہ ہے کہ آج مسلمان ہر طرف اپنی پریشانیوں کا رونا رو رہے ہیں. میرے بھائیوں, ہمیں ہر حال میں, ہر وقت میں قرآن کریم کی تلاوت کرنا ہوگی, اور ہم صرف رمضان میں قرآن کا اہتمام کرتے ہیں, تلاوت کا اہتمام کرتے ہیں, اور جس طرح سے عید کا چاند نظر آیا ہم نے قرآن کو طلاق ثلاثہ دے کر کے اس کو الماریوں کی زینت بنا دیا. میرے بھائیوں, یہ نہیں, اصلاح ہمیں اس طرح نہیں کرنی چاہیے. اصلاح ہمیں رب العالمین کی توبہ کا دروازہ کھلا ہے. رب العالمین سے ہم اپنے گناہوں کی معافی مانگے, صلاۃ اور صوم جو ہم سے چھوٹی اس کے لیے معافی مانگے, اور توبہ کریں, رب العالمین سے استغفار کریں. وہ رب العالمین جو ہمارے سحرک سے قریب ہے. انسان کہتا ہے رب العالمین ہماری اصلاح نہیں کرتا, ہمارے بچوں کی تربیت نہیں کرتا, رب العالمین ہماری دعاؤں کو نہیں سنتا. رب العالمین ہمارے سحرک سے قریب ہے. سحرک کا مطلب یہ ہے جب کالی رات ہوتی ہے, کالا پہاڑ ہوتا ہے, اور کالی رات کے اندر کالے پہاڑ پر کالے رنگ کی چونٹی جب چلتی ہے, رب اس کو دیکھ لیتا ہے. کیول دیکھتا نہیں, جب وہ چونٹی چلتی ہے رب اس کے پیروں کی آہٹ کو بھی سن لیتا ہے. جس رب العالمین کی سما اور بسنا کا دیکھنے کا یہ عالم ایک کالی رات میں کالے پہاڑ پر کالے رنگ کی چونٹی کو دیکھ لیتا ہے, اور اس کی چونٹی کو دیکھتا نہیں, اس کی پیروں کی چلنے کی آہٹ کو بھی سن لیتا ہے. جب ہم رب سے فریاد کریں گے وہ ہماری دعاؤں کو نہیں سنے گا. ہم برے کام کریں گے, رب کو نہیں دیکھتا. جو میرے بھائیو, اگر رب العالمین ہم کو اپنی چھوٹی چیزوں پر پکڑنے پر آ جائے, ہم کو تہس نہس کر دیتا ہے. اگر رب العالمین تو اتنا معاف کرنے والا ہے, میرے بھائیو اتنا معاف کرنے والا ہے کہ ہم نے اتنا گناہ کر ڈالے اس کا اندازہ نہیں. آپ پیچھے کی امت میں چلے جائیں, بعض امتوں کو صرف ہوا خارج کرنے پر, یعنی اپنی زبان میں بتا دوں, لوگ زور سے وعدہ کرتے تھے, انہیں کو اسی جرم پر رب العالمین نے تہس نہس کر دیا. اور بعض امتوں کو اللہ رب العالمین نے, کچھ ایسی امتیں تھیں جو بچوں کو زندہ دفنا دیا کرتی تھی, رب العالمین نے ان کو تہس نہس کر دیا. بعض قوم لڑکوں کے ساتھ غلط کام کیا کرتی تھی, رب العالمین نے ان کو تہس نہس کر دیا. ہم اپنے گریبان میں چھا کر کے دیکھیں کہ رب العالمین نے ہمارے کتنے گناہوں کو, ہمارے کتنی برائیوں کو رب العالمین نے معاف کر رکھا ہے. ہم اپنے بچوں کو حق کو کھا کر کے بیٹھے ہیں, اپنے بھائیوں کی زمینوں کو تباہ کر کے بیٹھے ہیں, اور مادر رحم کے اندر انجیکشنوں کے ذریعے, ٹیبلٹ کے ذریعے بچوں کو بھی گرا رہے. کیا وہ قتل کا باعث نہیں ہے؟ کیا رب العالمین نے ہم کو معاف کر کے نہیں رکھا؟ اپنے بچوں کو ہم ماں کے پیٹ میں, اپنی بچوں کو ماں کے پیٹ میں گرا رہے ہیں. کیا یہ میرے بھائیوں یا انہی امتوں میں سے یہ گناہ نہیں ہے؟ ہم زنا کر رہے ہیں, ہم چغلخوریاں غیبتیں کر رہے ہیں. کیا رب العالمین نے ہمارے گناہوں کو معاف نہیں کر رکھا؟ کیا رب العالمین ہم پر مہربان نہیں ہے؟ اپنے گریبانوں میں اور چھا کر کے دیکھیں. ایک صحابی رسول تھے, جنگ میں تاخیر ہو گئی, اور جنگ میں تاخیر ہونے کے نتیجے میں پوچھا اللہ کے رسول صلی اللہ علیہ وسلم نے, عبد الرحمن کس طرح آپ کس طرح سے جنگ کے اندر لیٹ ہو گئے؟ پوچھا کہ یہ پریشانی ہے, اس وجہ سے ہو گیا. اللہ تعالیٰ نے حکم صادر کر دیا, نبی صلی اللہ علیہ وسلم اس صحابی کو آپ بتا دیں یہ مسجد میں نہ آئے, اور اس کا صحابہ کرام سے کلام سلام کرنا بند. مسلسل صحابی رسول ہیں, صرف کس میں نبی کا حکم نہیں مانا کہ نبی نے کہا تمام لوگوں کو جنگ کے اندر جانا ہے, اور وہی صحابی رسول پیچھے رہ کے جنگ کے اندر تاخیر ہو کے نہیں پہنچ پائے. رب نے فرمان صادر کر دیا, اس آدمی کا, اس صحابی کا مسجد کے اندر آنا منع ہو گیا. مسجد کے اندر صحابہ کرام سے کلام اور سلام دعا کرنا. اتنا ہی نہیں, کچھ دن کے بعد رب نے پھر اعلان کر دیا کہ آپ اپنی بیوی سے نہیں مل سکتے, آپ اپنی بیوی سے فائدہ نہیں اٹھا سکتے, آپ اپنی بیوی سے ہم استری نہیں کر سکتے. رب العالمین نے اس صحابی رسول کے لیے یہ سزا مقرر کر دی. اور
रोते हैं, गिड़गिड़ाते हैं, और फिर वो सहाबी फरियाद करते हैं, ए मेरे रब, तूने अपने नबी से मेरा कलाम बंद कर दिया, तूने मेरे साथियों से और नबी के सहाबा से मेरा कलाम बंद कर दिया। रब, अगर ये आलम है, ये आलम देखने से पहले जमीन फट क्यों ना जाती, मैं उसके अंदर समा क्यों नहीं जाता। ये सहाबा का आलम था, ये सहाबा का आलम था। जंग में ताखीर हो गई एक नाफरमानी की वजह से, और रब ने ये सजा दी, कहा रब ये जमीन फट क्यों ना जाती, मैं इसके अंदर समा क्यों ना जाता, मैं ये देखने से पहले कि मैं अपने नबी से कलाम नहीं कर सकता, मैं अपने नबी से सलाम नहीं कर सकता, मैं अपने नबी से बोल नहीं सकता, मैं मस्जिद के अंदर नहीं जा सकता। 40 दिन गुजर गए, नबी ने अल्लाह रब्बुल आलमीन को रहमाया, उस सहाबी के लिए इजाजत दे दी कि आप मस्जिद में आ सकते हैं, दुआ और कलाम सलाम कर सकते हैं। मेरे भाइयों, ये था सहाबा के अंदर ईमान का जज्बा, ये था सहाबा के अंदर ईमान की हक़ानियत, ये थी सहाबा के अंदर दीन की मोहब्बत, नबी की मोहब्बत, इस्लाम की मोहब्बत, रब की मोहब्बत, ये थी उनके अंदर। और इस्लाह के खातिर नबी अलैहिस्सलातु वस्सलाम, आप फिर अपनी गिरबानों में झांक करके देखें, रब ने हमें कितना माफ करके नहीं रखा। हम नमाजों के अंदर नहीं आ रहे, नमाजों का एहतमाम अभी भी नहीं कर रहे। आप चले जाए इसी चौराहे पर, बुजुर्ग आपको ताश खेलते हुए नजर आ जाएंगे, चाय की चुस्कियां लेते हुए नजर आ जाएंगे, और कोल्ड ड्रिंक और ठंडा पीते हुए नजर आ जाएंगे चौराहे पर। जिस के बारे में नबी ने यह फरमाया, अगर आपने एक रोजा छोड़ दिया, आप सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम ने फरमाया, वो इंसान एक ज़ानी से, एक शराबी से, एक इंसान से उससे भी ज्यादा गया हुआ इंसान है जिसने एक रोजा छोड़ दिया। अरे मुसलमानों, हमें शर्म आनी चाहिए। रब्बुल आलमीन की इबादत से गुरेज करते हुए, रब्बुल आलमीन की इबादत से इन्हिराफ करते हुए, कि जहां पर अल्लाह के रसूल ने फरमाया जिस आदमी ने एक रोजा छोड़ दिया, वो इंसान एक शराबी से, एक जुआरी से, एक इंसान एक ज़ानी से भी ज्यादा बुरा है जिसने एक रोजा छोड़ दिया। शर्म आनी चाहिए। चाय की चुस्कियां लेते हुए, कोल्ड ड्रिंक की चुस्कियां लेते हुए और रेड बुल पीते हुए हमें हमारे नौनिहाल नजर आते हैं। फिर कहते हैं कि रब्बुल आलमीन हमारी दुआओं को नहीं सुनता। मेरे भाइयों, हमारे अंदर हमारी इस्लाह ही नहीं, हमारे अंदर नबी की मोहब्बत नहीं, सहाबा की मोहब्बत नहीं, हमारे अंदर दीन की मोहब्बत नहीं, दीन की चाशनियत नहीं, दीन की चाहत नहीं है। हमें चाहिए हर वक्त में, हर दौर में, हर लम्हे में सिर्फ एक रब को याद किया जाए, एक रब से मांगा जाए और उसी की इबादत की जाए। और ज्यादा से ज्यादा हमें अपनी इस्लाह करने की सख्त जरूरत है। हम खाने पीने को रोजे के अंदर ये समझते हैं कि यही रोजा है। मेरे भाइयों, ऐसा नहीं है। हमें हुकूक को भी अदा करना होगा, चाहे हुकूकुल वालिदैन हो, हुकूक ज़ौजैन हो, और हुकूकुल इबाद हो, हुकूकुल्लाह हो, हुकूक रसूल हो, किसी का भी कोई हुकूक हो, कोई भी हक हो, सबको अदा करने के साथ साथ हम लअल्लकुम तत्तकून के तहत एक मुत्तकी और परहेज़गार बने, एक मुत्तकी और परहेज़गार बने। कुरान करीम की तिलावत करें, नमाजों का एहतमाम करें, सोमो सलात का एहतमाम करें, तब हो सकता है रब्बुल आलमीन हमको कहते हैं लअल्लकुम तत्तकून कि हम मुत्तकी इस वजह से बन सकते हैं। अगर हमने इन चीज़ों का एहतमाम नहीं किया मेरे भाइयों, क्योंकि हम तो मानने वाले तो है नहीं, जब कोई परेशानी लाहिक होती है फिर सवाल करते हैं रब्बुल आलमीन सुनता नहीं, रब्बुल फरियादों को नहीं सुनता। मेरे भाइयों, सुनेगा, जरूर सुनेगा, क्योंकि एक शख्स था जिसने 99 इंसानों को कत्ल कर दिया, फिर रब्बुल आलमीन से इबादत के लिए गुहार, माफ के लिए गुहार लगाता है। एक शख्स पर जाता है, कहते क्या रब मुझे माफ कर सकता है? उस शख्स ने कहा कि तूने 99 सब आदमियों को कत्ल कर दिया, रब तुझे माफ नहीं करेगा। फिर उस आदमी ने उस शख्स को भी कत्ल कर दिया, और कत्ल करने के बाद उसने 100 पूरे आदमियों को कत्ल कर लिया। फिर वो किसी एक आबिद व ज़ाहिद पर जाता है, फिर कहता है कि क्या रब मुझे माफ करता है, मैंने 100 आदमियों को कत्ल कर दिया? फिर कहता है जरूर करेगा, रब्बुल आलमीन का तौबा का दरवाजा खुला है। वो इंसान जाता है, रास्ते में उस कहता है कि अच्छी बस्ती मिलेगी, उसके अंदर आप चले जाएं, उसके अंदर आप चले जाएं, वहां पर जाएंगे तो आप अपनी इस्लाह करेंगे। अचानक उस आदमी का इंतकाल हो जाता है, मर जाता है। सहाबा आते हैं, जन्नत के जहन्नम, फरिश्ते आते हैं, जन्नत के जहन्नम के झगड़ते हैं, कहते हैं कि हम इसको ले जाएंगे, इसने गुनाह किए, इतने गुनाह किए, लेकिन वो सहाबा भी आपस में झगड़ते हैं। फिर रब के पास जाते हैं, रब
फैसला करता है कि जिस बस्ती के यानी अच्छी बस्ती की तरफ वो शख्स ज्यादा है तो उसको अच्छे फरिश्ते ले जाएंगे। अगर बुरी बस्ती की तरफ वो ज्यादा करीब है तो नातोल होते तो अच्छी बस्ती की तरफ जाता है। जब रब 100 आदमियों को कातिल को माफ कर सकता है, हम कितने बड़े गुनहगार हैं, हम कितने बड़े रब्बुल आलमीन की नाफरमान है, मेरे भाई जरूर माफ करेगा। ये महीना ऐसा बाबरकत का महीना है जिसके अंदर रब सुनता है, रब फरियादों को सुनता है रब्बुल आलमीन से। ये वादा अहद व पैमान ले और अज़्म मुसम्मम करे कि रब्बुल आलमीन जो गुनाह हो गए उनको तू माफ फरमा। इंशाअल्लाह आज के बाद हम कोई गुनाह का काम नहीं करेंगे, गुनाह नहीं करेंगे। आज से हम हमेशा के लिए जिस तरह रमजान में नमाजों का एहतमाम करते हैं इसी तरह रब्बुल आलमीन तुम्हें 11 महीनों में भी नमाज पढ़ने की तौफीक अता फरमा। मेरे भाइयों, वक्त इसकी इजाजत नहीं देता। आखिर में रब्बुल आलमीन से दुआ है, रब्बुल आलमीन तू हमारे आने को कबूल फरमा, रब्बुल आलमीन तू हमारे टूटे फूटे रोज़ों को कबूल फरमा। रब्बुल आलमीन जो इस भाई दुनिया से जा चुके हैं या अल्लाह तू उनके कब्रों को नूर से मुनव्वर फरमा। या अल्लाह जो परेशान है अल्लाह तू उनकी परेशानी को दूर फरमा। या अल्लाह जो बीमारी की वजह से रोज़ा नहीं रख पा रहे अल्लाह तू उनको जल्द शिफा कामिल आजिल अता फरमा ताकि वो भी सौम व सलात का पालन कर सके। रब्बुल आलमीन जब तक हम जे इस्लाम पर जिए, जब हमारा खात्मा हो ईमान बिल खैर पर हो, व आखिर दावाना अल्हम्दुलिल्लाह।